الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے اور اس کی بے پناہ نعمتوں کے ساتھ ہمارے اللہ رب العالمین کے گھر میں حاضر ہوئے ہیں اس مبارک گھڑی میں اور اس مبارک دن جمعہ کے دن. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارے تمام اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرما. اللہ رب العالمین نے ہماری اور آنے والے قیامت تک کے لوگوں کی کامیابی اپنے دین اسلام پر قرآن مجید اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ کی اتباع میں رکھی. آپ تمام حضرات ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو فرض کیا ان دنوں میں وہ حج دین اسلام کا رکن، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر اللہ کے گھر کا یہ لکھ دیا گیا ہے اس کے گھر کا حج کرنا جس کی استطاعت ہو. اور اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ جہاں وہ خانہ کعبہ کی تعمیر اور اسے پاک صاف کریں، شرک سے، بت پرستی سے پاک صاف کریں. فرمایا: وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، کہ یہ گھر جو ہے اس میں کسی قسم کے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک و بت پرستی نہ ہو. فرمایا: وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور میرے اس گھر کو اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے اس گھر کو پاک صاف کیا ہے طواف کرنے والوں کے لیے، لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، نماز پڑھنے والوں کے لیے، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے، معتمرین کے لیے. اور پھر اللہ رب العالمین نے ابھی آیت میں حکم دیا ہے، فرمایا: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرنے، وَعَلَىٰ يَأْتُوكَ رِجَالًا، وہ آپ کے پاس آئیں گے، يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، وہ پیدل آئیں گے، وہ سواری پر آئیں گے. ان کے دلوں میں اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت کا محبت اور شوق ہوگا، اور وہ آپ کے اس گھر کی طرف، اللہ رب العالمین کے اس گھر کی طرف وہ لپکیں گے عقیدت کے ساتھ، محبت احترام کے ساتھ. اور ان کے دل میں یہ جذبہ بات اور فرمانبرداری ہوگی کہ کب وہ موقع، کب وہ بلاوا آئے، اللہ رب العالمین کے گھر میں آئے. تفسیر ابن کثیر نے لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آواز تو دوں گا، میں ندا تو لگاؤں گا، لیکن یہ ندا کہاں تک پہنچے گی، یہ اس پہاڑوں میں کہاں پہنچ جائے گی. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ کا کام وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، کہ آپ ندا دیں، آپ اعلان کریں، اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلانے کا اعلان کریں. اور یہ دیکھیں آپ آج اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ لوگ اللہ رب العالمین کے گھر کی طرف رکھیں گے حج کے لیے، جو دین اسلام کا رکن ہے. اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسلام کی 5 بنیادیں جس میں سے جس کے پاس
کے بارے میں کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کی رضا اخلاص کے ساتھ یہ سفر طے کرے اور اس میں کوئی لغو بلائی بات نہ کرے، کسی کو گالی، کسی کو اپنے ہاتھوں سے اپنے زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے، تو اس کی یہ بشارت ہے کہ وہ اس طرح ہوتا جس طرح کہ آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ جو دن ہے، یہ حج کا مہینہ آنے والا، جس میں حاجی اللہ رب العالمین کی پکار کو لبیک کہتے ہیں، اور یہ 5 دن جو حاجی پہلے پہنچتے ہیں وہ عمرے کے بعد 5 دن اللہ رب العالمین کے حکم اور خبرداری اور نبی علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کے مطابق وہ 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 اور 12 ذی الحجہ، جس طرح اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، جس طرح اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا ہے، وہ حاجی اسی طرح اسی ادا کے ساتھ، اسی ندا کے ساتھ اللہ رب العالمین کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں۔ 8 تاریخ کو وہ احرام باندھ کے 2 جگہوں کے اندر اللہ رب العالمین کی نیت اور اس کے اخلاص کے ساتھ وہ نیت کرتے ہیں کہ لبیک اللہم حج، کہ اللہ میں حاضر ہوں، اس حج کی نیت کرتا ہوں اور تیرے حکم کی اتباع، تیری رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ میں تیرے اس رکن، تیرے اس فرض کو ادا کرنے آیا ہوں، لبیک اللہم حج۔ اور فرمایا کہ وہ مینا کے مقام پہ جاتے ہیں، وہاں وہ 8 تاریخ کو اپنا دن گزارتے ہیں، وہ نمازیں ادا کرتے ہیں، قصر کرتے ہیں، اس دن کی نماز ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء اور اگلے دن نماز فجر بھی اسی مقام پر ادا کرتے ہیں۔ وہ خیمہ بستی، اس مقام پہ وہ اللہ رب العالمین کی حکم کی فرمانبرداری اور اطاعت کرتے ہیں۔ اس کے بعد 9 تاریخ کو، 9 ذی الحجہ کو وہ پھر تیاری کرتے ہیں، جو رکن اعظم ہے، حج کا سب سے بڑا اور اہم رکن ہے، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الحج عرفہ، کہ یہ حج جو ہے وقوف عرفہ مناد ہے، سب سے اہم رکن جو حج کا ہے وہ عرفات کے دن قیام ہے، وہ اس میدان میں پہنچنا ہے 9 تاریخ 9 ذی الحجہ کو، کیونکہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ طریقہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کر کے دکھایا اور فرمایا اس دن کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں کہ ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ وانه لیدعو ثم یباہی بهم الملائکہ فیقول ما اراد هؤلاء، کہ اللہ رب العالمین عرفات کے دن سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آگ سے آزاد فرماتا ہے اور فرماتا ہے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کر کے کہ یہ کیا چاہتے ہیں میرے بندے جو اس میدان میں آئے ہیں، عرفات کے میدان میں آئے ہیں، یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ آج کی ان کی ساری ندامت کے ساتھ اس میدان میں موجود ہیں، اپنے فرشتوں سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس کیا چاہتے ہیں۔ اور یہ موقع، یہ مہینہ، یہ دن، یہ فضیلت اہمیت والا کہ وہ حاجی جو اس مقام سے پہنچ گیا، اس میدان میں پہنچ گیا، عرفات 9 ذی الحجہ کو اللہ رب العالمین کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی ضرور بخشش کر دی جاتی ہے، وہ ضرور بخشش کا مستحق ہوتا ہے، اور اس نے جو دعائیں مانگی، جو حاجتیں مانگی، جو ضروریات اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کی، وہ ضرور قبول ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کے گھر کا مہمان ہے۔ وہ جو دعا کرے، جو ندا کرے، اللہ رب العالمین ضرور اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہیں۔ پھر وہ اس دن غروب آفتاب تک اس مقام پر چڑھتا ہے، اللہ رب العالمین کی کلام کی تلاوت، اس سے دعا و اذکار، اس سے اپنی ضروریات، اپنی حاجتوں کو طلب کرتا ہے، جتنا اس کو موقع ملے اپنے آپ کو فضول لغو و لعب سے بچا کر رکھتا ہے، اپنے آپ کو ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کے درست سے اس دن بچا کر رکھتا ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے اور نبی علیہ السلام کی اسوہ حسنہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس دن کے بارے میں فرمایا جو عرفات کا دن ہے کہ اس دن بہترین دعا وہ میں نے اور پہلے لوگوں نے جو کہی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وہ اپنی زبان کو اللہ رب العالمین کے ذکر سے، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کی تسبیح سے معطر کر رکھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ وہ حاجی ہے یا حاجی نہیں، حج پر نہیں گیا لیکن وہ ہمیشہ اپنی زبان پر رکھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ
فضیلت اس کی اہمیت کے بارے میں آپ علیہ السلام فرمائے جو اللہ رب العالمین سے مانگے گا، جو اس سے ودا کرے گا، اللہ رب العالمین ضرور اسے قبول فرمائے گا۔ پھر وہ غروب آفتاب کے بعد وہ مغرب اور عشاء مزدلفہ کے میدان میں جا کر پڑھتا ہے، وہاں جا کے وہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حکم اور نبی علیہ السلام کے اطاعت اور فرمانبرداری کے مطابق جس طرح آپ علیہ السلام نے حج کیا، وہ وہاں جا کے وہ مغرب اور عشاء ادا کرتا ہے، رات کو آرام کرتا ہے، اور پھر اگلے دن جو 10 ذی الحجہ ہے اس میں جو اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہے، اس میں جو اعمال کرنے ہیں، 4 بڑے اہم اعمال اس دن کرنے ہیں۔ 10 ذی الحجہ یوم عید کا دن، اس دن اس نے جمرہ کو کنکریاں بھی مارنی ہے جو اللہ رب العالمین نے علامت، اور نبی علیہ السلام نے اسی طرح کیا، سب سے بڑے جمرہ کو کنکریاں مارنی ہے، اس کے بعد اس نے قربانی اور اس کے بعد حج کرنا ہے، اور اس کے بعد احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ اس سے باہر آ جائے گا۔ اور لیکن طواف زیارہ یا طواف افاضہ، جسے دونوں طواف زیارہ اور طواف افاضہ، اس سے پہلے جو میاں بیوی کے تعلق ہیں وہ ابھی اس پر رہیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ان ایام میں، اس کے بعد 11 تاریخ اور 12 تاریخ کو وہ پھر اسی طرح اللہ رب العالمین کے حکم کی اطاعت اور فرمانبرداری کے مطابق وہ مینا میں جاتا ہے دوبارہ۔ وہ اس دن 11 تاریخ کو بھی 12 تاریخ کو تینوں جمرہ، رقبہ، بڑا اور چھوٹا اور درمیانہ سے کنکریاں مارتا ہے، اور اس طرح وہ حج کا یہ سلسلہ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام نے رہنمائی دی، وہ اس طرح تکمیل ہوتی ہے۔ تو یہ بتانا اور یہ دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں پر یہ فرض کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ کہہ دیں کہ میری نماز، میری تمام عبادات، میرا جینا اور میرا مرنا وہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ میرے تمام اعمال، میری زندگی کا اٹھنا بیٹھنا، ہر طرح کی عبادات وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ میں جب یہ ادا اور ندا لگاتا ہوں، احرام پہن کر احرام کی نیت کر کہ اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کہ میں اللہ حاضر ہوں، میں تجھے وحدہ لا شریک مانتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، تیری ساری عقیدیں، ساری وابستگیاں صرف اور صرف تیرے ساتھ ہے میری، اور کسی سے میری کوئی امید نہیں ہے، کوئی وابستہ نہیں ہے، تجھ پر توکل کرتا ہوں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جب لوٹے، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے حج کے ساتھ واپس لوٹے، اس حج مبرور، تبھی اس کا حج قبولیت والا حج مبرور کہلائے گا کہ اس کی حقیقی اور عملی زندگی کے حج کے بعد بھی اس کے اندر یہ تبدیلی آئے، جو اس نے ندا لگائی، جو اس نے ادا لگائی، اس کے اندر حقیقی معنوں میں انفرادی اور اجتماعی تبدیلی آئے کہ اس کے تمام اعمال اللہ رب العالمین کے لیے ہوں۔ پھر فرمایا کہ طواف وداع، آخری سب سے آخری نے طواف وداع کا حکم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينفرن احد حتى يكون آخر عهده بالبيت، کہ کوئی شخص اس وقت تک نہ جائے جب تک وہ سب سے آخری میں بیت اللہ کا طواف نہ کر لے۔ تو یہ مکمل حج اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام کے رسول حسن کے مطابق۔ اور اگر دیکھا جائے حج کے مقامات میں، مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں اگر ایک نظر ڈالی جائے تو یہ مقامات ہے، یہ میدان ہے، لیکن ان میدان کے پیچھے، اس مقام کے پیچھے جو چیز پوشیدہ ہے وہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اس مقام میں دیکھا جائے تو میدان ہے، اسی طرح مٹی کا میدان ہے، پہاڑ ہے، لیکن اگر اس کے پیچھے کوئی چیز پوشیدہ ہے، جو حاجی وہاں جاتے ہیں پوری اپنی توانائی لگا کر، اپنے مال جمع کر کے وہاں جاتے ہیں، لیکن وہ کس لیے جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اس کی اطاعت کرنا۔ اسی طرح جس طرح اس نے حج کے موقع پہ اطاعت کی، اسی طرح اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے کہ وہ بندہ مومن اس کی پوری زندگی اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرمانبرداری میں آ جائے، اس کی پوری زندگی اسی طرح افرادی و اجتماعی اللہ رب العالمین کی اطاعت میں آ جائے۔ جس طرح وہ حج میں، جس طرح وہ میدان عرفات میں گیا، 2 چادریں اپنے اوپر لے کر گیا میدان عرفات میں، اور جس طرح اس نے مسلسل یہ تلبیہ پڑھا کہ اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں تیرے حکم کی اتباع کر رہا ہوں، میری نماز، میری روزہ، میری تمام عبادات، میرا جینا اور مرنا تیرے لیے ہے۔ اسی طرح اس کی زندگی کا ہر لمحہ
انفرادی اور اجتماعی اپنے معاشرتی معاشی معاملات میں بھی وہ اللہ رب العالمین کا ہو جائے، وہ اللہ رب العالمین کی اس اطاعت اور اس حکم کے مطابق زندگی گزارے کہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین ہمیشہ ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہی حی ہے، وہی قیوم ہے، اس نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ جان لے کون اچھے اعمال لے کر، کون اطاعت اور فرمانبرداری اور اخلاص کے ساتھ میرے پاس آتا ہے، کون اللہ رب العالمین کی اعمال صالحہ لے کر میرے پاس آتا ہے۔ اصل مقصود یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہم جائیں، حج ادا کر کے جائیں، روزہ رکھ کے جائیں، نمازیں اور دعائیں کر کے جائیں، اور یہ اعلان ہو جائے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ وہ کامیاب ہو گیا، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، اصل کامیابی یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام اعمال صالحہ کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے گھر کی زیارت کی بار بار سعادت نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سال جو حاجی حج پہ جا رہے ہیں ان کے لیے آسانیاں فرما۔ وآخر دعوانا